لیکن اس طرح کی غلطیاں انہوں نے کافی کی ہیں۔ عمران خان ایک 2016 میں ٹویٹ کیا تھا، اگر ہم وہ بھی دکھا سکیں تو انہوں نے کہا کہ راحیل شریف صاحب ان کی بہت وقار میں اضافہ ہو گیا کیونکہ انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لی۔ حالانکہ میں آپ کو یہ بات تصدیق کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ایک بیک چینل کے طور پر یہ کنسلٹیٹو پروسیس چل رہا تھا ایکسٹینشن 1 سال کی، اور آخری موقع کے اوپر یہ دونوں حضرات گئے اور جا کے کنوے کیا کہ ہم نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو نیا آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کیا، بالکل 11th آور پہ، جب آپشن نہیں تھی ان کے پاس کچھ اور بھی۔ پہلے یہ آپس میں بات چیت ہوتی رہی اور یہ آگے ہاں یا نہ کہنے سے، کمٹ کرنے سے گریز کرتے رہے۔ اس وقت عمران خان نے جو ٹویٹ کی تھی وہ بھی، اور ایک ان کا سٹیٹمنٹ بھی ہے کیمرے کے اوپر جو ریکارڈ ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا، دکھائیے گا جی۔ جنگ کے اندر بھی جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی ہے، فرسٹ ورلڈ وار تھی، کبھی بھی انہوں نے کسی کو ایکسٹینشن دی ہے؟ یعنی کب ادارے جو ہوتے ہیں وہ فنکشن کرتے ہیں اپنے قوانین کے مطابق، جب ان کے قوانین آپ توڑتے ہیں اور کسی شخص کے لیے چینج کرتے ہیں، جو جنرل مشرف نے کیا، جو ہر ڈکٹیٹر کرتا ہے، آپ اس ادارے کو تباہ کرتے ہیں۔ علی آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ آپ نے اپنے وزیر اعظم کا بیان سن لیا، وہ کہتے ہیں انہوں نے مخالفت کی ہے باقاعدہ بڑے کھلے واضح الفاظ کے اندر کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن جو ہے وہ ادارے کو کمپرومائز کر دیتی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ ایک ایسا معاملہ ہے جو میں سمجھتا ہوں پوری قوم اس وقت اس پہ ایک فکر مندی کی حالت میں تو بہرحال ہے۔ ایکسٹینشن کسی بھی آرمی چیف کی جو ہے وہ آئیڈیلی سپیکنگ جو ہے وہ نہیں دی جاتی، لیکن مخصوص حالات میں پھر دے بھی دی جاتی ہے۔ اس کا ایکسٹینشن دینا بھی آئینی ہے اور نہ دینا بھی آئینی ہے، غیر آئینی دونوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ ماضی میں جنرل ضیاء صاحب یا ایوب صاحب یا کیانی صاحب سب کا یہ معاملہ رہا، ان کو ایکسٹینشنز ملی۔ جہاں تک موجودہ جنرل باجوہ صاحب کا تعلق ہے، کچھ معاملات ایسے رہے کہ 1971 کی جنگ کے بعد پہلی بار ہندوستان نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا پاکستان کا۔ نمبر 2، جس طرح سے کشمیر کے حالات ہیں، تو ایسے حالات میں وزیر اعظم پاکستان صاحب نے اور کابینہ نے محسوس کیا کہ اس وقت سپہ سالار کا بدلنا شاید مناسب نہ ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب کو کیا اختیار ہے؟ جی بالکل اختیار ہے۔ کیا جس طریقے سے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی ہے یہ وہی طریقہ ہے جس سے ماضی میں کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی تھی؟ جی بالکل وہی طریقہ ہے۔ اب اس میں صرف ایک بات کی وضاحت جو ہے ایپیکس کورٹ نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے مانگی، جس پہ ایک کلیئرٹی شاید ان کو چاہیے تھی، کیونکہ بہرحال سب سے ملک کی بڑی عدالت ہے اور ہمارے لیے انتہائی محترم، اور ظاہر ہے ان کے کلیئرٹی، ان کے سامنے جو چیزیں واضح کرنی ہے وہ ہم پہ لازم بھی ہے، فرض بھی ہے، اور اسی کو کلیئر کرنے کے لیے یہ جو 255 میں آج امینڈمنٹ کی گئی ہے، کیونکہ جو 243 کے تحت تو اپوائنٹمنٹ والا سلسلہ ہے، ایکسٹینشن جو ہے وہ 255 کے تحت ہے۔ ایکسٹینشن میں وزیر اعظم صاحب کے پاس کلی اختیار ہوتا ہے، اور اپوائنٹمنٹ میں جہاں تک میری تھوڑی بہت سمجھ ہے، اپوائنٹمنٹ میں اٹ ہیز ٹو گو تھرو دا پرائم منسٹر آفس ٹو دا پریزیڈنٹ آفس۔ تو یہ والا جو کلیئرٹی تھی وہ بھی آج آ گئی، کیونکہ اس میں جو ٹرم یوز ہوا تھا وہ لمٹنگ ریٹائرمنٹ کا ہے، اس میں ایکسٹینشن کا ٹرم یوز نہیں ہوا، حالانکہ اسی ٹرم پہ جو ہے وہ کیانی صاحب کی ہوئی تھی ایکسٹینشن۔ بہرحال یہ جو ایک ضروری اقدام تھا وہ آج لے لیا گیا۔ آپ نے گفتگو میں ایک اور بھی بات کی، اس کی بھی وضاحت میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضروری ہے، کہ جو کابینہ میں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ جو عدالت عظمیٰ میں آج اس پہ شاید بحث ہوئی تھی کہ یہ جو منسٹر صاحبان کی اس میں اسینٹ ہے، ان کی جو اس میں جو توثیق ہے یا جو ان کی سپورٹ ہے اس فیصلے، کیونکہ جو مصطفیٰ امپیکس کیس ہے اس کے بعد سے ظاہر کابینہ کی بھی اس میں اسینٹ ہونی چاہیے۔ تو اس میں جو رول آف بزنس ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی ممبر کابینہ کا اسپیسیفکلی اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا، نو نہیں کرتا، تو اس کا یس نہ کہنا بھی یس ہی ہوتا ہے، اور اس میں کچھ ممبران باہر تھے، باقی 19 کے دستخط جو ہیں وہ موجود ہے، کچھ جو نہیں تھے وہ اس لیے نہیں تھے کہ دے ور آؤٹ آف کنٹری۔ 25-26 کی کابینہ میں سے پہلے 11 منسٹرز کا تذکرہ ہوا علی محمد خان، آپ اس میں شامل تھے سپورٹ کرنے والوں میں، یا آپ بعد میں 19 میں شامل ہوئے؟ نہیں، ہمارا تو چونکہ منسٹر آف اسٹیٹ کا ہوتا ہے، اس کو حامد خان بہتر سمجھتے بھی ہیں کہ جو آپ کا فیڈرل کیبنٹ کا ممبر ہوتا ہے وہی اس کو یس یا نو کرتا ہے تھرو سرکولیشن یا کیبنٹ، وہی یس اور نو کرتا ہے، اس لیے آپ کا اس میں رول نہیں تھا۔